ایک جانب جو ہے فلسطین کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے امپوز کی جا رہی ہے صہیونیت کی جانب سے، اور دوسری جانب ہندوتوا کی لابی جو ہے کلیکٹیو پنشمنٹ امپوز کر رہی ہے کشمیری مسلمانوں کے اوپر۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے کے اندر ہیں جہاں مودی جیسا قاتل، انسانیت کا دشمن، جمہوریت کا دشمن، سیاست کا دشمن ایک حکمران بیٹھا ہوا ہے، اور وہ روز جب سے وہ حکومت میں آتا ہے اس کی حکومت کا ماٹو یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو قتل کر کے، اور وہ کوئی اپنی جو جمہوریت کے نام پہ ایک دبا لگا کے بیٹھا ہوا ہے دنیا کو، وہ ایک میسج یہ دے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، دیکھا جائے اگر تو اس وقت کلیکٹیو پنشمنٹ ایک جانب جو ہے فلسطین کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے امپوز کی جا رہی ہے صہیونیت کی جانب سے، اور دوسری جانب ہندوتوا کی لابی جو ہے کلیکٹیو پنشمنٹ امپوز کر رہی ہے کشمیری مسلمانوں کے اوپر۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہی 22 اپریل کا فال فلیگ ڈرامہ ایکسپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد انڈیا کی جو مودی رجیم ہے، ہندوتوا گورنمنٹ ہے، وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے اس فارم میں نکالنا شروع کرتی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی شروع کر دی ہے۔ بلکہ ایک نیریٹو تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ تمام جو ڈرامہ فال فلیگ رچایا گیا ہے اسی وجہ سے رچایا گیا ہے کہ ان کو مزید سپیس مل سکے تاکہ مزید جو ہے ایکسپلائٹ کر سکے، کشمیریوں کے مزید حقوق غاصب کر سکے۔ یہ تمام ڈرامہ جو ہے رچایا اسی وجہ سے گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے کھڑے کر دیے گئے ہیں، ان کے گھر ڈیمولش کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی وائلنٹ سرچ آپریشن کی ڈرائیو جاری ہے بھارتی فوج قابض فورس کی جانب سے۔ اس تناظر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کشمیریوں کا کیا رد عمل آ سکتا ہے، انڈیا اپنے اس فال فلیگ ڈرامے کا شکار کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور عالمی برادری اس حوالے سے جو ہندوتوا ٹیکٹکس ہیں ان کو کیسے دیکھ رہی ہے، کشمیریوں کے حوالے سے جو ظلم و ستم ہے ان کو کیسے جو ہے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، تمام چیزیں رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیب الغفور صاحب، میڈیا ہیڈ ہیں جموں کشمیر لبریشن سیل کے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک 22 اپریل کو ایک ڈرامہ فال فلیگ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ابھی تک دیکھتے ہیں نہ تو لاشیں سامنے آئی ہیں، جو 26 افراد ہیں ہم نے ابھی تک لاشیں بھی نہیں دیکھی، ہم نے ابھی تک پرپیٹریٹرز بھی نہیں دیکھے، پتہ نہیں ذمہ داری وغیرہ بھی کس نے قبول کی ہے۔ کون سے فیکٹر ہو سکتے ہیں جو فال فلیگ ڈرامہ ہے، یہ آپ کہاں آپ کو اس کے اندر جھول نظر آ رہے ہیں؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے کے اندر ہیں جہاں مودی جیسا قاتل، انسانیت کا دشمن، جمہوریت کا دشمن، سیاست کا دشمن ایک حکمران بیٹھا ہوا ہے، اور وہ روز جب سے وہ حکومت میں آتا ہے اس کی حکومت کا ماٹو یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو قتل کر کے، اور وہ کوئی اپنی جو جمہوریت کے نام پہ ایک دبا لگا کے بیٹھا ہوا ہے دنیا کو، وہ ایک میسج یہ دے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے۔ ابھی دیکھیں نا 22 اپریل کو جو اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کی آڑ میں اس نے ایک سکرپٹ قسم کا ایک آپریشن تھا اور وہ ابھی وہاں پر جاری ہو رہا ہے۔ اس کے 15-20 منٹ کے بعد وہاں پہ جو 10 کلومیٹر دور ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے اس کی FIRs کٹ رہی ہیں۔ اس کے جو پرو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لکھا ہوا سکرپٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو انڈینز چینل ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک وفیلا مچانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کا ایک پہلے کی طرح، وہ آج کی طرح نہیں ہے، وہ شروع سے جب سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہندوتوا نظریے کے تحت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ دنیا کے سامنے اس قسم کے حادثات کر کے، اس قسم کے واقعات کر کے، اس کو یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کون قتل ہو رہا ہے، کون شہید ہو رہا ہے، وہ ظلم اور جبر کر رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے نصیب صاحب ایک اور بات بتائیے، پہلے تو ہمارے پاس یہ 26 افراد کی چونکہ لاشیں بھی نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر 26 انسانی جانوں کا یہاں پر قتل عام ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ چونکہ اگر ایک ریاست جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اگر دنیا کے سامنے جو ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے اگر اپنے ہی شہریوں کا قتل کرتی ہے، اپنے ہی شہریوں کا خون بہاتی ہے، تو کیا عوام، انفیکٹ کشمیری عوام، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہے، سوالات نہیں پوچھ رہے؟ بالکل پوچھ رہے ہیں۔ مودی انسان نہیں ہے، وہ ایک درندہ ہے، اور درندے جو ہے جب تک ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کے منہ جو ہے وہ خون سے نہ رنگین ہو ان کو سکون نہیں آتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش چلائی، اور اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی سازشیں کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ابھی دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹیررزم کو پروموٹ کبھی بھی نہیں کرتے، اور اس نے جو وہاں پر یہ کر کے کشمیریوں کو اس لیے یہ
ایک ظلم اور جبر کر کے کشمیریوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ اس سے نہیں ختم ہو رہی ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جبر کر رہا ہے، وہ ہتھیار لے کے آ رہا ہے، وہ دنیا کے جو سارے میکانزم اپلائی کر چکا ہے، مگر ان سارے میکانزم کے باوجود کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ ان کی انڈیجنس موومنٹ ہے اور اس میں روز بروز جوش آ رہا ہے، ترقی آ رہی ہے۔ اب جب اس کو وہ کل نہیں کر سکا کشمیریوں کی خواہشات کو، کشمیریوں کی تحریک کو، کشمیریوں کے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو، تو اس نے اس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز اور وہ شروع سے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سمجھوتا ایکسپریس کا اس نے جب کیا تو اس کو کرنے کے بعد جب وہاں پہ انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوئی تو وہاں پر جو اس کے ہندوتوا کے جج تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ مودی کی طرف سے کیا گیا، اور وہاں پہ 68 کے قریب لوگ جو ہے وہ جل کے راکھ بن گئے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعد دیکھیں پلوامہ والا جو واقعہ اس نے کیا، پلوامہ کے اندر اس نے خود کش حملہ کر کے وہاں پر اپنے ہی فوجیوں کی لاشیں گرا دی، اور لاشیں گرانے کے بعد ابھی وہاں کا جو گورنر تھا، وہ سابق گورنر، اس نے وہاں پر تسلیم کیا کہ یہ مودی کا کارنامہ تھا اور مودی نے کیا ہوا تھا۔ ابھی جو یہ پہلگام کا واقعہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں، آپ اس کے انویسٹیگیشنز کو لے کے دیکھیں، آپ دنیا کے جو ریسرچ رپورٹس ہیں ان کو لے کے دیکھیں، اس کے اندر جو ٹیکنکس استعمال کی گئی ہیں وہ یہ بالکل ایک عام بندے کو بھی یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ اس کی طرف سے ایک خام خواہ کا ڈرامہ ہے۔ اور اس ڈرامے کے پیچھے کیا تھا؟ اس ڈرامے کے پیچھے یہ تھا کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت، پاکستان کی عالمی برادری کے اندر سفارتکاری، پاکستان کا جو ایک امیج بلڈ ہو رہا تھا وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک نئی سازش کر کے دنیا کے سامنے ایک ڈونگ رچا لیا۔ اچھا نصیب صاحب، آپ نے جیسے کہا بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کشمیری جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کو، ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتے۔ اس تناظر میں ہم نے ہمارے سامنے سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی گزرتی ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے اپنی پسند کے کچھ شارٹس لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کی شہریوں سے، اور وہ اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کی چیزیں جو ہے فوٹیجز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں اچھا آئے آ کے دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھارتی میڈیا کے خلاف باقاعدہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوڈی میڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کے خیالات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے؟ اس کے جو میڈیا کی حالت اگر آپ دیکھیں تو آپ اس حالت میں بھی بیٹھ کے اس کی میڈیا کی چیخیں سنیں۔ میں تو سلیوٹ کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو، پاکستان کے سوشل میڈیا کو، اتنے بہترین طریقے سے وہ اپنے موقف کو پیش کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ اس کا ایک چینل اٹھا کے دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ مذاق بنے ہوئے ہیں، اپنے چینل سے پہ ہی ایسے چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مکھی آ گئی، اس کا پر ایک نیچے تھا، ایک پر اس کا اوپر تھا، اس کے سامنے انڈیا تھا، وہ انڈیا کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا میڈیا جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے اپنے جو ویوز کو دنیا کے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ ابھی اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کو اس طرح پکڑ کر جو اس کے پلانٹڈ لوگ تھے وہ ان کو بھی لے کے ان کے منہ سے باتیں گلوانے کی کوشش کی، مگر جب وہ بری طرح ناکام ہو گیا تو اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اس کے کلپنگ کو ڈیلیٹ کر کے نئے کلپس لینے کی کوشش کی، مگر وہ جو اس کے رائٹرز ہیں، وہ جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ اتنے نائل ہیں کہ آج اس اے آئی کے دور میں بھی ان کی ابھی اے آئی کے جو ٹیگ ہیں یا اے آئی کے وہ واٹر مارک ہے وہ بھی ریموو نہیں ہو رہے ان کی پکچرز سے، اور وہ پکچر دنیا کے سامنے چلا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم جمہوری ملک ہیں، ہم سیاسی ملک ہیں، ہمارے اندر یہ ہے۔ تو وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، ہر فورم پہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر وہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ تیار کرتا ہے تو اس اسکرپٹ سے پہلے اس کو اپنی ایک میٹنگ کرنی چاہیے اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ، اپنے کریکٹرز کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو ریلیز کرنا چاہیے۔ اچھا نصیب صاحب، بڑے آپ نے خوبصورتی سے تمام سچویشن لیبوریٹ کی۔ اب یہاں پر جو بھیانک پہلو یہاں پر نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیری ہیں ان کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہندوتوا اکاؤنٹس آپ اگر فالو کر رہے ہیں، ہندوتوا لیڈرز فالو کر رہے ہیں، کس طریقے سے زہر فشانی کشمیریوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے امنی مظاہرہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ 22 اپریل کے بعد کا یہ جو ڈرامہ جو ہے نقاب بے نقاب ہوا، اس کے بعد جو ہے تقریباً 12 کشمیریوں کے گھر اب تک ڈیمالش کیے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی اس وقت بھی جاری و ساری ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کشمیریوں کے گھر ڈیمالش کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وہ بنیادی طور پر یہ کہا کہ اس نے خالی ابھی سے گھر ڈیمالش نہیں سٹارٹ کیے ہیں، اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کے لیے دنیا کا کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو اس نے وہاں پہ اپلائی نہ کیا ہو۔ ابھی ہمارے جو حریت کے لوگ ہیں، جو کشمیری ہیں، عام کشمیری ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے گھروں کو جا کے بارود سے اڑا رہا ہے، اور اڑا کے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کے دل سے پاکستان کی محبت کو ختم کرے، ان کے دل سے آزادی کی تڑپ کو ختم کرے۔ مگر وہ بڑا مایوس ہوتا ہے جب
جب ایک گھر کو وہ بلاسٹ کرتا ہے تو اس گھر کے رہنے والے اپنی چھت کی بات نہیں کرتے, اس گھر کے رہنے والے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس گھر کے رہنے والے آزادی کی بات کرتے ہیں, اس گھر کے رہنے والے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. اس نے کشمیریوں سے ان کے ماؤں سے ان کے لال چھین لیے, ان خواتین کو بیوہ کر دیا. آف ویڈوز کی جو اصطلاح ہے وہ دنیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے لیے استعمال ہو رہی ہے, آج بھی نہیں ہے. لیکن مائیں اپنے ایک بیٹے کو جب شہادت کے لیے قربان کرتے ہیں تو اپنا دوسرا بیٹا لے کے آ جاتی ہیں. اب یہ جذبہ جو ہے یہ تو نہ کسی کی پراپرٹی کو ڈیمالش کرنے سے ختم ہو سکتا, نہ یہ کلاشن کوفوں سے, نہ بلیک لاز سے, نہ ڈریکونین لاز سے. اور اس کو بڑی مایوسی ہو رہی ہے. کشمیری جو ہے وہ اس مودی کے ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ جو اس کا یہ ڈرامہ تھا پہلگام والا, اس میں وہ کس طرح وہ بری طرح فلاپ ہوگا. اور کل وہ خود اس کے اپنے لوگ بول بول کے چیخ کے اسی میڈیا پہ یہ کہیں گے کہ یہ اس مودی کا. بھی دیکھیں بھارت کی کتنی ریاستوں میں الیکشنز آ رہے ہیں, اور اس الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے اپنی غربت کی سطح کو تو وہ کم نہیں کر سکا, اپنی ڈپلومیسی کو بہتر نہیں کر سکا, دنیا کے اندر اپنا امیج بہتر نہیں کر سکا. تو اس نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ الیکشن سے پہلے میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا, پاکستان کو انوالو کیا, پاکستان کے خلاف دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مودی کو اور اس کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی ایسے ڈرامے کو کرنے کے لیے پلاننگ کرے, اس کو اپنے اچھے سنجیدہ ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ضرور کرنی چاہیے, ورنہ وہ ایکسپوز ہوتا رہے گا. اور وہ دنیا نے دیکھیں آپ, اور دنیا میں ایک لافنگ سٹاک بن گیا, ایک جوکر بن گیا, ایک تماشا بن کے رہ گیا انڈیا, جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے. مگر یہاں پہ سوال یہ ہے نصیب صاحب, چونکہ ایک پرسپیکٹو یہ بھی بہت سارے دانشور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے مزید حقوق غاصب کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا. پہلگام ڈرامہ اس وجہ سے رچایا گیا. پہلے دیکھتے ہیں آرٹیکل 370 کے اوپر پاکستان نے شدید رد عمل دیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کیا, کشمیریوں نے موبلائز کیا. اب جو ہے مزید کون سے حقوق غاصب کرنے رہ گئے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا مزید کشمیریوں کی زندگی کیسے اجیرن کی جا سکتی ہے پہلگام ڈرامے کے بعد؟ اب دیکھیں نا, وہ انہی کے اندر جب اس کو یہ میسج مل رہا ہے کہ کشمیری بہترین ایک قوم ہے, وہ سلجھی ہوئی قوم ہے, ان کے اندر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل ہے, اور اس کے لیے وہ مودی کے کسی ہتھیار کے سامنے زیر نہیں ہو رہے. تو اس نے یہ کیا کہ جو بھی ظلم کے ہتھ کنڈے دنیا کے اندر استعمال ہوئے ہیں, جو بھی دنیا کے اندر اپلائی ہوئے ہیں, سارے مقبوضہ کشمیر کے اندر شفٹ کر کے اس نے ہر ایک کشمیری کے اوپر لیٹسٹ ویپن لے کر ایک جو اپنا فورسز کا سپائی ڈپلائی کر دیا. اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک نہایتہ کشمیری کھڑے ہو کر جب اپنے آزادی اور وطن کی بات کرتا ہے تو وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, اس سے بہت نالا ہوتا ہے. اور اس سارے جذبے اور اس سارے جوش کے سامنے اس کی دنیا کی ساری حکمت عملی فیل ہو گئی. اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کشمیریوں کی تحریک کو پاکستان کی سپانسرڈ تحریک نتھی کر کے دنیا کو بتانے کے لیے جو لابی کر رہا تھا, اس میں بھی اس کو ناکامی ہو گئی. اور یہ جو اس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑی ہمدردیاں سمیٹ لے گا, وہ پاکستان کے خلاف نفرت کٹھی کر لے گا, لیکن اس کو بڑی مایوسی ہوئی. دنیا کے اندر لوگ اس کو ہنس رہے ہیں. آپ کسی ملک کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, اس کا اپنا میڈیا اس کی غیر ذمہ داری حد کراس کر گئی ہے. اور لوگ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو, پاکستان کی جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کو. اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے اندر شاید یہ باتیں نکل جائے, کوئی اور بیانیہ نکل آئے. لیکن پاکستانی قوم کو سلیوٹ کرتے ہیں ہم کہ جب ایسے واقعات آتے ہیں تو ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے, اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی قوم, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے بچے جو ہے وہ متحد ہیں. اس نے جنگ کرنے کے لیے مطلب اپنا جنگ تو وہ کر بھی نہیں سکتا. اور ایون ابھی دیکھیں ذرا کہ جو ہندوتوا ہے اس کا پرائم ٹارگٹ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان جو چاہے کشمیر میں بستے ہوں, چاہے پنجاب میں بستے ہوں, چاہے بلوچستان میں بستے ہوں, یہ تمام مسلمان ہندوتوا کے پرائم ٹارگٹس ہیں. اس تناظر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان ایک رسپانسبل ریاست ہے, پاکستان امن کی خواہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت ہے اس کے پر جنگی جنون سوار ہے. اس تناظر میں جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے سے بھی نکل جاتے ہیں, یعنی کہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی. تو اب ان کو ٹٹ فور ٹیٹ کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ جس شملہ ایگریمنٹ جو ہے 1972 کا, ہم اس کو بھی ان ابائنس رکھیں گے, اس کو بھی ہم معطل رکھیں گے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ چونکہ سملا ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کو بائلیٹرلزم یعنی کہ دو طرفہ طور پہ آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہے, مگر پاکستان اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب بھی اس معاملے کو لے کر جاتا تھا, انڈیا کی چیخیں نکل جاتی تھی اس معاملے پر. اب جب سملا ایگریمنٹ جو ہے بائن سے معطل ہے, بائلیٹرلزم کا پرنسپل تو بالکل ختم ہو گیا, تو انٹرنیشنلائز کرنے کا کیا وقت آ گیا کشمیر ڈسپیوٹ کو؟ اب دیکھیں کہ یہ جو اس کا واقعہ ہے اس میں جتنا نقصان اس کو پہنچا ہے اتنا کسی اور میں نہیں پہنچا یا کسی کشمیریوں کی تحریک کو نہیں پہنچا. دنیا کے اندر آج دنیا کے جو فیمس نیوز پیپرز ہیں, نیوز چینلز ہیں یا سوشل میڈیا یا جو بھی ہمارے سوشل ڈیجیٹل میڈیاز ہیں, ان کے اندر کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ اس نے جب سندھ طاس معاہدے کو ختم کیا, وہ ختم کر بھی نہیں سکتا, اس لیے نہیں ختم کر سکتا کہ اس کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہے, اور وہ اگر یہ ختم کرے گا تو اس کو جب رپلائی ملا پاکستان کی طرف سے, اس کو یہ کلیئر کٹ میسج ملا کہ یہ دو ٹوک جنگ ہے. اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنا رد عمل دکھایا تو اس کے خواب اڑ گئے. آج اس کی جو پروازیں آپ دیکھیں کہ وہ کتنے گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں, اس کی فیول کے مد میں کتنے چارجز ہو رہے ہیں, اس کا معاشی نقصان کتنا ہو رہا ہے. 2019 میں جب ہم نے اپنی یہ ایئر لائنز کی بند کی تھی حدود, تو اس میں 700-800 کروڑ کے قریب اس کا نقصان ہوا تھا. آج اس نے شملہ ایگریمنٹ یک طرفہ ختم کر کے اپنا وہ جو سندھ طاس معاہدہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے, اور اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کا احساس ہو گیا, یونائٹڈ نیشن کو بھی ہو گیا, اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ مودی کے ہاتھ میں ایک ایسے ملک کی نکیل ہے جو کسی بھی وقت ایک ضدی بچے کی طرح جب اس کا اپنا کچھ نہیں بن پاتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ بلاسٹ بھی ہو جائے تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. نصیب صاحب, اگر جاتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کر دیں اس تناظر میں کہ اس وقت کشمیر جو ہے, مقبوضہ کشمیر, وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جنوبی ایشیا کا. اب جب اس کے معاملہ ریزالو نہیں ہوتا, جب یہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا, کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق یہاں پر پلیبسائٹ نہیں ہوتا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر کبھی بھی امن آ سکتا ہے, یا اسی طریقے سے یہ معاملہ فلیئر اپ ہوتا رہے گا اور پاک انڈیا جنگ لگ سکتی ہے اور شاید وہ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو جائے؟ بالکل کبھی بھی یہ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق نہیں ملتا, اس وقت تک دنیا کے اندر انڈیا اور پاکستان نہیں, برصغیر نہیں, دنیا کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالمی مسئلہ ہے. اور اس عالمی مسئلے کی جب جنگیں لگتی ہیں, جب ایٹمی جنگیں لگتی ہیں, جب آگ پھیلتی ہے, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا گھر ہے اور یہ کس کا گھر ہے. اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے. اور اس لیے دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ اپنا براہ راست مداخلت کریں, اور اس کو مودی کو لگام دیتے ہوئے کشمیریوں کی تحریک کا وعدہ جو کیا گیا تھا وہ دنیا کے ہر ایک جو فورم ہے اس کے اندر کیا گیا تھا. اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہر ایک انسان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے, اور اس کے لیے اگر وہ اپنا عمل دخل اور اثر و رسوخ استعمال نہیں کریں گے تو یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور پھر دیکھ لینا کہ پھر کوئی کل یہ نہیں کہے گا کہ میں بچ جاؤں گا اور کشمیری جو ہے وہ جل کے بسم ہو جائیں گے. اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی فکر انگیز گفتگو کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے کشمیر کا مقدمہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, مقبوضہ کشمیر, جہاں پہ قابض بھارتی فورس اس وقت ایک کلیکٹیو پنشمنٹ امپوز کر رہی ہے کشمیریوں کے اوپر, یہ معاملہ صرف اس خطے کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ صرف جنوبی ایشیا کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا عالمی امن جو ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے. چونکہ یہاں پر جو ہے دو نیوکلیئر پاور سامنے کھڑی ہوئی ہیں, اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے فلیئر اپ ہوتا رہتا ہے, اگر انڈیا اپنے سیاسی عزائم کے پیش نظر جو ہے کشمیر کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے, تو خطرہ اس بات کا ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ایک وقت آئے گا کہ آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. اس کے بعد اس جنگ کے اثرات اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کا امن و امان تباہ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.